اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور یہ بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم ہاشم حداد فتوحات مکیہ کا کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس سفر میں جب مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کربلا گئے تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ مرحوم حداد کثرت سے اس گراں قدر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کتاب میں وہ پوائنٹ اور وہ نکات جو نہایت ہی مثبت نکات ہیں اور مرحوم ہاشم حداد ان نکات کو پسند کرتے ہیں، ان کا بار بار تکرار کیا کرتے تھے، ابن عربی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور جن نکات پر انہیں ابن عربی سے اختلاف ہوتا تھا ان نکات پر وہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے۔ بعض مقامات پر تو تحمل سے کام لیا کرتے تھے، کچھ دن توقف کیا کرتے تھے تاکہ انہیں اس نظریے کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کا موقع مل جائے اور پھر اس تحقیق کے بعد وہ اپنی رائے کو قائم کریں۔ در حقیقت آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ وہ ابن عربی سے علمی استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے یا سلوکی استفادہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس کتاب کے مطالعے سے اپنی جو مراحل اب تک وہ طے کر چکے ہیں ان کو مقایسہ کر رہے تھے کہ جو انہوں نے طے کیا اور جو شیخ اکبر نے بیان کیا ان میں کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے اور کس قدر تفاوت پایا جاتا ہے۔ تفاوت جو پایا جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، مماثلت جو پائی جاتی ہے اس پہ نہایت خوشحالی کا اظہار کرتے تھے، اور جو تفاوت پایا جاتا تھا اس میں تحقیق بیان کرتے تھے کہ میری جو روش ہے وہ درست ہے یا ابن عربی کی روش درست ہے، اور اگر کہیں اعتراض ہو تو وہاں اعتراض بھی کیا کرتے تھے۔ انہی مسائل کو ذکر کرتے ہوئے آیت اللہ طہرانی نے بیان کیا کہ ابن عربی نے جہاں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں اپنی رائے قائم کی ہے اس پر مرحوم ہاشم حداد بہت زیادہ خوشحال، اور اس بات پر خوشحالی زیادہ تھی کہ ابن عربی کا نظریہ شیعہ معتقدات کے مطابق ہے۔ پھر عرض کیا کہ یہاں کچھ ہمارے شیعہ علماء ایسے ہیں کہ جو ابن عربی کے شیعہ ہونے کے نہ صرف یہ کہ قائل ہیں بلکہ شدت سے اصرار کر رہے ہیں کہ ابن عربی شیعہ تھے۔ مثلا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ابن فہد حلی، شیخنا البہائی، محقق فیض کاشانی، مجلسی اول، قاضی نور اللہ ششتری، محدث نیشاپوری وغیرہ وغیرہ جیسی گراں قدر شخصیات اس نظریے کے معتقد ہیں کہ ابن عربی شیعہ تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ حالیہ دور کے محقق ڈاکٹر وکیلی اس بات کے معتقد ہیں کہ ابن عربی شیعہ تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب اس سلسلے میں تحریر کی جس پہ ان تمام دلائل کو اور تمام ان نکات کو جنہیں ابن عربی نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ان نکات کو انہوں نے بیان کیا اور ان پر استدلال قائم کیا کہ یہ نظریہ شیعہ نظریہ ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں نہ صرف ان علماء کے نام بیان کر رہے ہیں بلکہ بعض علماء کے نظریات کو کتاب کے متن میں بیان کر رہے ہیں، بعض علماء کے نظریات کو کتاب کے حاشیے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ شخصیات ابن عربی کے شیعہ ہونے کے معتقد ہیں اور اصرار کر رہے ہیں۔ مثلا ایک وہ مقام جہاں ابن عربی فتوحات مکیہ میں 12 اماموں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی قرار دیتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ رسول خدا کے وصی ہیں۔ یہ خود نظریہ وہی نظریہ ہے جو شیعہ نظریہ ہے۔ لہٰذا
اس نظریے کو مطالعہ کرنے کے بعد اور قراءت کرنے کے بعد علماء گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخصیت شیعہ ہے، چونکہ اس نے اس نظریے کا اظہار کیا ہے جو شیعہ معتقدات میں سے ہے۔ اسی طرح اگر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم میں فص ہارونیہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں ابن عربی نے حدیث منزلت، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں یا اس کے علاوہ اور مقامات پر علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا کو مخاطب قرار دے کے فرمایا تھا کہ یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو وہی نسبت حاصل ہے میرے ساتھ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پس موسیٰ کے جانشین ہارون قرار پائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مولا علی مرتضیٰ قرار پائیں گے۔ پس ابن عربی یہاں اس نظر کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہر نبی کا جانشین ہوتا ہے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جانشین ہیں کہ جن کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے آخری حضرت حجت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ پس بیان ہوا کہ یہ نظریہ تو شیعہ نظریہ ہے۔ ہم یہاں اس بات کو گزشتہ درس میں بھی بیان کر چکے کہ در حقیقت ابن عربی جو مطالب ان تک پہنچے اور جو انہوں نے سلوکی سفر کیا، اس سلوکی سفر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، چونکہ ابن عربی نے مقام ولایت سے عبور کیا اور پھر مقام توحید تک پہنچے۔ تو یہاں مرحوم قاضی کی نظر بھی گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ مرحوم قاضی کا یہ نظریہ تھا کہ انسان مقام توحید کو درک کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ مقام ولایت تک پہنچے۔ بس ابن عربی جو ایک عارف کامل تھے، شیخ اکبر تھے، وہ مقام ولایت سے عبور کر کے ہی مقام توحید تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 12 اوصیاء کی خلافت و وصایت و امامت کا عقیدے کا اعتراف کیا۔ فقہاً اگر وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ شواہد کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں یہ بھی بیان کرنا ہوگا، اگر ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں اور ان شواہد کو تلاش کرنا چاہیں، چونکہ ہمارا یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، کہ ابن عربی نے بہت سے مقامات پر اس فقہ کا انکار کیا یا اس سے اختلاف کیا جس فقہ کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہاً بھی ابن عربی ان نظریات کے موافق نہیں تھے جو رائے اور قیاس پر قائم کیے جاتے ہوں۔ لہٰذا اس موضوع پر ابھی ہم آپ کی طرف گفتگو کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں۔ گزشتہ ہمارے درس کے کومنٹ سیکشن میں کسی بندے خدا نے یہ کومنٹ کیا، اور ان کی رائے محترم اپنی جگہ پر، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوالیہ انداز میں اس رائے کو بیان کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ابن عربی کا شیعہ ہونا کیوں ضروری ہے، یعنی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم ابن عربی کو شیعہ ثابت کرنا شروع کر دیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، جیسے خود اس کومنٹ میں اس شخصیت نے اپنا نظریے کا اظہار کیا کہ عارف کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، عارف کا مذہب صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ مذہب اسلام ہے۔ یعنی در واقع یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ عارف کا مذہب نہیں ہوتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مختلف قراءات جو موجود ہیں ان قراءات میں سے عارف کسی ایک قراءت کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ قراءتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ دیدگاہ مالکی، حنبلی، شافعی، شیعی، یہ الگ موضوعات ہیں۔ عارف ان سے فراتر ہے اور ان سے بالاتر ہے، وہ کسی ایک دیدگاہ کو، کسی ایک نقطۂ نظر کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پر پابندی کرے، وہ مسلمان ہے، اور عارف کا مسلمان ہونا یہ زیادہ اولویت رکھتا ہے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم اسے کسی فرقے کے ساتھ منسوب کر دیں یا مخصوص کر دیں۔
پس در واقع یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ابن عربی کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عربی ایک مسلمان ہے، شیخ اکبر ہے، سیر و سلوک میں ایک بہت بلند مقامات پر پہنچا ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ ہم اس کے شیعہ ہونے کو ثابت کریں، یا ضروری نہیں کہ وہ شیعہ ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، وہ ان سے فراتر ہے، ان سے بالاتر ہے، اور ایک مسلمان ہے، اور ایک سچا مسلمان ہے، سچا عاشق رسول ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بیان کی گئی یا بیان کی جا سکتی ہے، مزید اس کو اچھے انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا اس محترم سے سوال ہے کہ دین اسلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس دین اسلام کی مختلف قراءات اس وقت موجود ہیں، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد میری امت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی فرقوں میں اور قراءات میں۔ اب ان قراءات میں سے یقینی بات ہے کہ ایک نقطہ نظر درست ہے، باقی نقطہ نظر جو ہیں وہ نادرست ہوں گے، لہٰذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو اسلام کی غلط تفسیر اور غلط قراءت پر عمل کرتا ہو اور وہ مقام توحید تک پہنچ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک عمل غلط ہے اور آپ اس غلط عمل کو انجام دے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جب عبادت ہی آپ کی درست نہیں ہے، عبادت ہی غلط ہے، تو کیسے آپ اس غلط عبادت کے بحاف پر توحید کے اعلیٰ مراتب کو طے کر سکیں گے؟ لہٰذا یہ ثابت کرنا نہایت ضروری ہے کہ عقیدتاً جو مختلف قراءات اسلام میں بیان کی جاتی ہیں ان میں درست کون سی ہے، اور فقہاً جو دیدگاہ اور نظریات جو اسلام کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں ان میں درست نظریہ کون سا ہے، کس قراءت کو لے کر اخذ کر کے اس پر عمل کر کے ہم مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عارف کے لیے اس بات کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے، اور اگر عارف تمام زندگی ایک غلط عقیدے پر قائم ہو اور ایک غلط فقہی دیدگاہ پر عمل کرتا رہے تو یہ کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہل مرکب ہے، لیکن ایک عارف کو جہل مرکب نہیں ہونا چاہیے، ایک عارف کو بصیر اور دانا ہونا چاہیے، اس کو جہل مرکب کی جہالت سے باہر نکل کے اسے حقیقت کو مشاہدہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی بحاف پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابن عربی جاہل مرکب نہیں تھا، ابن عربی دانا تھا، ابن عربی جسے آپ شیخ اکبر کا خطاب دے رہے ہیں، یہ واقعاً ان مطالب کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا، ان مطالب کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور اسی بحاف پر اس نے بعض مقامات پر اشارے اور کنائے کے ذریعے سے اپنے عقیدے کا بھی اظہار کیا، اور اپنی جو مخالفت اس نے ظاہر کی فقہی نظریات سے، اس مخالفت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان قراءات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے بعض شیعہ علماء شدت سے اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، چونکہ اگر وہ کمال تک پہنچا ہے تو کمال تک پہنچنے کا راستہ منحصر یہی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ وہ کمال تک نہیں پہنچا تو پھر بات اب جو مرضی اس کے لیے نظریہ قائم کر لیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن مدعا یہ ہے کہ وہ شیخ اکبر ہے، مدعا یہ ہے کہ وہ مقام توحید پر پہنچا ہوا ہے، وہ عارف واصل ہے۔ جب عارف واصل ہے تو اس عارف واصل کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے کو عبور کرے۔ لہٰذا یہاں محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کو بطور شاہد قرار دیا جا رہا ہے، بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے قیاس پر عمل کرنے کی شدت سے مخالفت کا اظہار کیا ہے، اور ہمارے بعض شیعہ علماء اسی مخالفت قیاس کو جو ابن عربی کی طرف سے اظہار ہوئی اور اس نے بیان کیا، اسی کو دلیل قرار دیتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ شیعہ ہی وہ واحد
قراءت ہے اسلام کی کہ جو قیاس پر عمل کرنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں مرحوم ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زیادہ اسی نقطے کو اہمیت دیتے تھے، بہت زیادہ اس کلمات کو جو ابن عربی سے نقل ہوئے ان کو مطالعہ کرتے تھے، ان کو خوشحالی کے ذریعے سے بیان کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ طحرانی یہاں اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں اور تصریح کر رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی قیاس پر عمل کرتے ہیں، اور آپ ان میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھیں گے، یعنی کوئی ایسی قراءت جو اہل سنت سے تعلق رکھتی ہو، کوئی ایسی قراءت آپ مشاہدہ نہیں کریں گے جس قراءت میں قیاس پر عمل نہ ہوتا ہو۔ امام ابو حنیفہ کے تمام فتاویٰ جو ہے سر سے پیر تک قیاس پر مشتمل ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہ جو بطور ظاہر جس کے لیے شہرت یہ ہے کہ وہ فقہی اعتبار سے مالکی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مرحوم حاجی نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نجم الثاقب کے باب نمبر 7 اور صفحہ نمبر 128 پر اس بات کی تصریح کی ہے، جبکہ آغا بزرگ طحرانی کی کتاب ہے الذریعہ، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 269 ہے، اس پہ انہوں نے اس مطلب کی طرف بیان کیا ہے کہ وہ شامی تھے۔ خوب شامی تو تھے لیکن ان کا مذہب کون سا تھا اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے۔ پس اگر آپ مقایسہ کریں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے فقہی نظریات کو، تو امام ابو حنیفہ کے فقہی نظریات سر سے پیر تک جو ہیں وہ قیاس پر مشتمل ہے۔ امام مالک بھی قیاس پر عمل کرتے تھے لیکن ابو حنیفہ کی نسبت کم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اہل سنت میں قیاس رائج ہے، جبکہ شیعہ جو تعلیمات ہیں ان میں قیاس موجود نہیں ہے۔ آپ اگر شافعی طرز تفکر کو دیکھیں تو وہ بھی ہمارے اس نظریے کے قریب ہیں کہ ہم قیاس پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی اس کے قریب ہیں، لیکن ان کے فقہی مبانی شیعہ فقہی مبانی سے مختلف ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد ابن عربی کے اس قول کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اس کو اس سفر کے دوران میں نے ان کی زبان سے سنا کہ وہ اس کا تکرار کر رہے ہیں، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ابن عربی نے کہا ہے وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا أَقُولُ بِهِ، اور جہاں تک قیاس کی بات ہے تو میں قیاس کا قائل نہیں ہوں، وَلَا أُقَلِّدُ فِيهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور اس قیاس کے بارے میں کسی بھی مکتب کا کوئی ایک جملہ بھی تقلید نہیں کرتا ہوں، یعنی نہ تو میں قیاس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہوں، نہ امام مالک کی کرتا ہوں، نہ شافعی کی کرتا ہوں، نہ کسی دوسرے امام کی کرتا ہوں، بس قیاس کے باب میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں اور اس قیاس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ یہی ایک جملہ ایسا ہے کہ جس پر بہت زیادہ علماء نے جو ہے وہ اعتماد کیا ہے اور اس پر یہ رائے قائم کی ہے کہ اگر وہ قیاس پر عمل نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ نقطہ نظر سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہاں آیت اللہ طحرانی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء میں محدث نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی یعنی محی الدین ابن عربی کے شیعہ ہونے کی دلیل ہی اسی بات کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ قیاس پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ قیاس کی مخالفت کرتے تھے، چونکہ اہل سنت کے منابع میں قرآن و سنت و اجماع کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے قیاس۔ تو اگر آپ قیاس کو ان سے حذف کر دیں تو قرآن سے ہم بھی استنباط کرتے ہیں، سنت سے ہم بھی استنباط کرتے ہیں، اجماع ہمارے منابع میں بھی موجود ہے، عقل ہمارے منابع میں موجود ہے، البتہ انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن قیاس پر ہم عمل نہیں کرتے، خود رائے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، اور اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 63 سے یہ عبارات شروع ہوتی ہیں اور صفحہ نمبر 72 تک یہ عبارات چلتی ہیں، باب نمبر ہے 318۔
یہاں پر ابن عربی دین میں خود کی رائے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ دین میں خود کی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے، اور تفصیل سے اس موضوع کو وہاں بیان کر رہے ہیں کہ دینی جو علوم ہیں یا جو دینی تعلیمات ہیں ان میں خود کی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے خود کی رائے قائم کی ہے وہ خود رائے کا منبع کیا ہے؟ تو وہاں ابن عربی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ فقہا جو خود کی رائے پیش کرتے ہیں دین میں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دنیا پرستی ہوتی ہے، یعنی وہ دنیا کے لالچ میں لوگوں کی جو مراد ہے اور لوگوں کی جو مرضی ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، یا حکمرانوں کی خواہشات کی تکمیل کے باعث جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں جو حکمران چاہتے ہیں۔ حکمران آیا، اس نے کہا کہ یہ قانون میں نے بنانا ہے، اب فتویٰ دو، فوراً فتویٰ دے دیا۔ فلاں آدمی کے قتل کا فتویٰ چاہیے، فوراً فتویٰ دے دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے قتل پر کیا فقہا نے فتویٰ نہیں دیے؟ کون سے اسلام کی بحاف پر انہوں نے جو ہے وہ سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا نواسۂ رسول کے قتل کا فتویٰ دیا؟ لہٰذا ان مطالب کو بطور مقدمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ انہی بیانات کو جو ہم نے بیان کیا کہ ابن عربی قیاس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ فقہا دنیاوی لالچ میں اور حکمرانوں کی اطاعت میں قیاس پر فتویٰ دے دیتے تھے، رائے قائم کر دیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، انہی مطالب کو ملا سید صالح خلخالی موسوی کہ جو مرزا سید ابو الحسن جلوی اصفہانی کے شاگردوں میں نہایت ہی ممتاز شاگرد ہیں، یہ سید صالح خلخالی موسوی اپنی کتاب شرح مناقب میں محدث نیشاپوری سے ان کلمات کو تحریر کر رہے ہیں، اور وہ کلمات ان مضامین پر مشتمل ہیں کہ محی الدین ابن عربی کے شیعہ ہونے کی نہایت اہم دلیل یہ ہے کہ ابن عربی قیاس کی مخالفت کیا کرتے تھے اور قیاس پر عمل کرنے کو نادرست جانتے تھے، جو شیعہ طرز تفکر ہے۔ بس اس اعتبار سے ابن عربی کی عبارت پڑھنا اور اس کو غور کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ بس ابن عربی کہتے ہیں فما ثمت شارع الا اللہ، یعنی یہاں یہ کہتے ہیں پس وہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی شارع نہیں ہے، یعنی حکم صرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم دینے کی یا اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پس اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو ہے وہ فتویٰ دینا ہو یا اللہ کا حکم نہ ہو، خود سے ایک حکم دے دیا جائے اور اس حکم کو اللہ کی طرف نسبت دے دی جائے بنام اجتہاد، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا فما ثمت شارع الا اللہ، شارع صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب شارع اللہ کی ذات ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس مطلب کی؟ تو قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 105 کا سہارا لیتے ہیں کہ جس میں قال اللہ تعالی لنبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب قرار دے کے کہہ رہا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے انصاف کے اصول آپ کو دیے ہیں انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، خود کی رائے قائم نہیں کرنی ہے۔ شاہد نزول اور شان نزول اس آیت سے متعلق یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت اور اس کے آگے کچھ آیات جو ہیں وہ اسلام کے عادلانہ طرز تفکر اور طرز تعلیم کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری شخص نے چوری کی ہوتی ہے، اور جب محاکمے کا وقت آتا ہے تو وہ اس مسروقہ مال کو ایک یہودی کے گھر میں چھپا دیتا ہے، اور جب وہ مال پکڑا جاتا ہے تو ایسے جو ہے وہ ماحول ترتیب دیا جاتا ہے، ایسے شواہد تیار کیے جاتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ چوری انصاری نے نہیں کی بلکہ کسی یہودی نے کی ہے۔ لہٰذا جب ان علامات کی جانچ کی جاتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چور یہودی ہے، انصاری نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں اسلام کے اس طرز تفکر کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو اسلام یا یہودیت ہے، عدالت اس سے بالاتر ہے۔ اگر مسلمان نے چوری کی ہے تو مسلمان کو سزا ہونی چاہیے، اگر یہودی نے چوری کی ہے تو یہودی کو سزا ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ حکم کر دیں لوگوں کے درمیان بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس چیز کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے اور اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ پس اللہ محور قرار پا رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قضاوت کرنا ہے۔ خود سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے قضاوت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ابن عربی اس سے استشہاد کر رہے ہیں وَلَمْ يَقُلْ بِمَا رَأَيْتَ، یعنی خداوند متعال نے یہاں اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا کہ جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے لفظوں میں یوں کہا جائے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں، نہیں، بلکہ کہا کہ جو اللہ نے آپ کو تعلیم دیا ہے اس کے مطابق آپ نے قضاوت کرنی ہے۔ لم یقل لہ بما رأیت، یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسے قضاوت کریں، نہیں، بلکہ جو اللہ نے کہا اس کے مطابق قضاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ابن عربی ایک اور مورد کو بیان کرتے ہیں بل آتبہ سبحانہ لما حرم علی نفسہ بالیمین فی قصۃ عائشہ و حفصہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ اور ایک ماجرا ہوا کہ جس میں عائشہ اور حفصہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جال میں پھنسا لیا، اور در واقع ایک خبر جو نہیں بیان ہونی چاہیے تھی وہ حفصہ نے عائشہ تک منتقل کی، اور بات جب پھیل گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قسم کھائی اور اس قسم کے ذریعے سے حلال الہی کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اب یہاں اس ماجرا میں اگر تفاسیر کو دیکھا جائے تو وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے حبیب نے خود پر حرام قرار دیا، یہ آیت میں بیان نہیں ہوا، لہٰذا یہ بات مجہول رکھی گئی۔ لیکن اتنا بات واضح ہو رہی ہے کہ ان دو زوجات محترمہ نے کوئی ایسا کام کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکسایا، ابھارا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی حالت میں قرار دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو خداوند متعال اپنے حبیب کو ایک قسم کا مؤاخذہ، ایک قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے اس عمل سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لما حرم علی نفسہ بالیمین، آپ نے اپنے نفس کے اوپر قسم کے ذریعے سے حرام کیوں قرار دیا ہے اس چیز کو جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یوں کہنا چاہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے حبیب جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اس چیز کو حرام کیوں ٹھہرا رہے ہیں، اور کس وجہ سے ٹھہرا رہے ہیں؟ اپنی ازواج کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ زوجات آپ کی جو آپ کو اس وقت جنہوں نے پھنسا لیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان زوجات کی مرضی حاصل ہو جائے، ان کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور آپ ان کی رضامندی کی خاطر اللہ کے حلال کو خود پر حرام کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں یا میرے حبیب؟ وَكَانَ هَذَا مِمَّا أَرَتْهُ نَفْسُهُ، یہاں ابن عربی اس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کی ہے، یعنی اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر اس چیز کو خود پر جو ہے وہ حرام کر رہے ہیں، لہٰذا خداوند متعال فرما رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم،
اے میرے حبیب، اے نبی، آپ خود پر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو پس اللہ کا حکم اور ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جہد کی طرف اپنی زوجات کی مرضی کی خاطر یا اس مشکل سے خود کو نکالنے کی خاطر ایک ایسا اقدام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی موضوعات میں سے ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک رائے قائم ہو رہی ہے۔ اب یہاں استنباط کر رہے ہیں فَلَوْ كَانَ هَذَا الدِّينُ بِالرَّأْيِ، اگر اس دین میں رائے قائم کرنے کی اجازت ہوتی لَكَانَ رَأْيُ النَّبِي أَوْلَى مِنْ رَأْيِ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم نبی ہیں، اگر دین اسلام میں کسی کی رائے کی اجازت ہوتی تو اللہ کا نبی جو معصوم ہے اس کی رائے اولویت رکھتی تھی ان دوسرے افراد کی رائے سے جو معصوم نہیں ہیں۔ پس اگر اسلامی تعلیمات میں قیاس یا رائے کی اجازت دی جائے تو خود اللہ کے نبی اولویت رکھتے ہیں میرے اور آپ سے کہ میں فتویٰ دے دوں اپنی خواہشات کے مطابق، وہ فتویٰ دے دے اپنی خواہشات کے مطابق، تو بہتر نہیں سید الانبیاء اپنی جو مرضی ہے اس کے مطابق رائے قائم کریں؟ لہٰذا اللہ کا دین استوار برقرار رہے تو اللہ ہی ہے کہ جو حکم دیتا ہے، اپنے حبیب کو شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ حبیب جو مقام عصمت پر فائز ہے، معصوم ہے، اس کی رائے مقدم ہے میری اور آپ کی رائے سے۔ لہٰذا اِلیٰ ان قال فی باب آخر منہ، یہاں مزید ابن عربی نے اس مطلب کو آگے تک بیان کیا ہے، اور پھر ایک دوسرے باب میں ابن عربی بطور واضح اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ لا یجوز ان یدان اللہ بالرأی، یعنی اللہ کے دین کو اپنی رائے پر بیان کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے اور اپنی نظر جو ہے وہ دینا شروع کر دیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اور یہ رائے کیا ہے؟ خود کی رائے کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَوْلُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَبُرْحَانٍ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ، یہ خود کی رائے جس کے بارے میں ہماری بحث کی جا رہی ہے کہ اہل سنت کے منابع استنباط اور منابع استدلال میں سے ایک منبع کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ وَهُوَ الْقَوْلُ، وہ یہ نظریہ ہے بغیر حجت، یعنی انسان ایک ایسے نظریے کو پیش کرے جس نظریے پر اس انسان کے پاس حجت موجود نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے۔ اور کہاں سے دلیل موجود نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب سے، یعنی نہ تو قرآن سے دلیل ہے، نہ سنت رسول خدا یا سنت معصوم سے اس کے پاس کوئی دلیل ہے، چونکہ شیعہ معتقدات میں سنت صرف رسول خدا کا قول نہیں ہوتا ہے بلکہ معصوم کا قول ہے، یعنی قول، فعل اور تقریر معصوم کو شیعہ معتقدات کے مطابق سنت کہا جاتا ہے۔ پس انسان ایک ایسا نظریہ قائم کر رہا ہے جس نظریے کے بارے میں نہ تو قرآن سے دلیل ہے، نہ سنت سے دلیل ہے، نہ اجماع سے دلیل ہے، بلکہ انسان نے خود کی رائے قائم کی ہے، اور خود کی رائے کا اظہار کر کے انسان حکم بیان کرتا ہے کہ یہ اسلامی حکم ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حکم کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں مقدمے میں آغاز ہی میں بیان کر دیا گیا کہ یہ درواقع حکم اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ خود دنیا پرستی کا لالچ فقی میں آ گیا ہے، اور وہ دنیا پر حرص کی خاطر اسے کوئی پراپرٹی مل گئی، کوئی جائیداد مل گئی، کوئی لالچ دے دیا کسی وزارت کا، کسی مقام کا، کسی پوسٹ کا، جس وجہ سے اس نے فتویٰ دے دیا۔ یا حکمران کا خوف ہے کہ اگر میں فتویٰ نہیں دوں گا تو یہ حکمران مجھے قتل کر دے گا۔ پس در واقع اسلامی تعلیمات میں خود سے اپنی رائے کو قائم کرنا کہ جو مذاہب اربعہ اہل سنت میں موجود ہے اور فقہ جعفریہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اور شیعہ تعلیمات میں خود کی رائے پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، یعنی فتوے کے لیے باقاعدہ دلیل کا ہونا، برہان کا ہونا قرآن و سنت، اجماع و عقل سے ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو رتی برابر بھی اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ابن عربی بھی تو اسی بات کا اظہار کر رہا ہے اور اسی بات کو تو قبول کر رہا ہے۔ پس اگر وہ اپنے جو مذاہب اربعہ ہیں ان سے
جو اس کی ایک بیس ہے اس سے اختلاف کا اظہار کر رہا ہے، تو یہاں شیعہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ابن عربی شیعہ ہے۔ اور وہ جو دلائل ہم نے پہلے بیان کیے کہ اعتقاداً وہ حدیث منزلت کو قبول کر رہا ہے، اس سے استدلال کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور 12 اماموں کی جو وصایت ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو یہ نظریہ بالکل شیعہ نظریہ ہے۔ یا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق جو اس کی رائے تھی انہیں بھی بیان کیا۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جسے ہمارے شیعہ علماء نے بیان کیا۔ ابھی ان موضوعات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔